اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ 12 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے اہم نکات آج ہم دیکھتے ہیں۔ استغفار نعمتوں کے دوام کا سبب بنتی ہے۔ دعائیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پکارنی چاہیے، یعنی دعا مانگتے ہوئے اس بات کا یقین بھی ہو کہ میرا رب جو ہے وہ قریب بھی ہے اور میرا رب جو ہے وہ مجیب بھی ہے۔ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پھر مہمان نوازی کا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے دل کے دروازے کھولنا ضروری ہوتے ہیں۔ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا بھی خیال رکھنا چاہیے، احکامات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نیک اعمال کے باوجود اللہ کی رحمت ہی انسان کو جنت تک پہنچا سکتی ہے، یعنی صرف انسان کے عمل کافی نہیں ہے جنت کو پانے کے لیے۔ پھر بچوں کو انبیاء اور صحابہ کی کہانیاں سنانی چاہیے، ان کے واقعات ہمیں سنانے چاہیے بچوں کو۔ اور اختلاف یہ ایک فطری عمل ہے، ہر انسان مختلف ہوتا ہے لیکن اس سے مخالفت میں بدلنا نہیں چاہیے، یعنی مختلف رائے ہونا ایک الگ چیز ہے اور اس رائے کو مخالفت میں بدل دینا یہ الگ چیز ہے۔ پھر دنیا میں انسان جس کو بھی فالو کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے پیچھے ہوگا۔ تو اخلاص کی وجہ سے انسان شیطان کے قابو میں آنے سے بچ جاتا ہے، یعنی شیطان مخلصین پر قابو نہیں پا سکتا۔ توکل یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان دل میں ہوتا ہے اور چور وہیں آتا ہے، شیطان وہیں آتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی قدر ان کے دین، ان کے ایمان، ان کے تقوی کی وجہ سے ہونی چاہیے، نہ کہ ان کے مال اور دنیاوی سٹیٹس سے۔ اور صبر ایسا صبر ہونا چاہیے جو صبر جمیل ہو۔ پارہ نمبر 13 وما ابرئ۔ قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا بہترین عمل ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر لکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے، یعنی 2 میں سے ایک کام ضرور کرے، یا تو وہ طالب علم ہو یا پھر معلم بن جائے۔ تو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ یہ اللہ کے خاص ہوتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ان میں سے کون اہل اللہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اہل قرآن جو ہیں وہ اہل اللہ ہیں اور ان کے خاص لوگ ہوتے ہیں، یعنی جن لوگوں کا تعلق قرآن سے مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی بدولت اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہ دونوں محبتیں ایمان کے حصہ ہیں۔ ابو سعید خضری بیان کرتے ہیں، ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ تو میں نے کہا کہ تم نے جو سوال مجھ سے کیا، میں نے تم سے پہلے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہر چیز کی بنیاد ہے۔ جہاد کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، کیونکہ وہ آسمان میں تمہارے لیے باعث رحمت اور زمین میں تمہارے لیے باعث تذکرہ ہے، اور قرآن کی بدولت مطلوبہ چیز کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ امام ابراہیم مقدسی اپنے شاگرد عباس بن عبد الدائم کو وصیت کیا کرتے تھے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو اور اسے ترک نہ کرو۔ جو تم طلب کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا جتنی تم قرات کرو گے، یعنی تمہاری قرات کے مطابق تمہارے تعلقات قرآن سے تعلق کے مطابق تمہاری چیزیں تمہارے لیے آسان ہوں گی، کام تمہارے لیے آسان ہوں گے، مقاصد تمہارے پورے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس رمضان میں اور اس کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 53 سے پارے کا آغاز ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں، اگرچہ صفائی پیش ہو چکی ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک نہیں کہتے۔
قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ سورۃ النجم آیت نمبر 32 میں آتا ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی نفس کی پاکی کے دعوے نہ کیجیے، یعنی اپنے آپ کو بہت نیک نہ سمجھے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ سمجھے۔ ہر انسان کسی نہ کسی درجے پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو جتنا زیادہ تقویٰ رکھتا ہے، جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی وہ اس بات سے ڈرتا ہے، اور اس کو اتنی زیادہ پھر اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں، اور ان غلطیوں کی بنا پر وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا اور بہت سی کوتاہیاں کی۔ یوسف علیہ السلام ایک عظیم انسان تھے، اگرچہ وہ انتہائی ثابت تھے، متقی تھے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتے، برائی کی نسبت نفس کی طرف کرتے ہیں۔ نفس تو اکثر برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے، لیکن جس پر میری رب کی رحمت ہو، یعنی انسان اپنے نفس کی شرارت سے صرف اس وقت بچ سکتا ہے جب اللہ کی رحمت ہو انسان پر، ورنہ انسان اپنے ہی نفس سے دھوکہ کھا جاتا ہے اور غلط چیز کو خوبصورت سمجھ کر، اچھا سمجھ کر، فائدہ مند سمجھ کر اس کو کر بیٹھتا ہے، اور پھر چاہے اس کے بعد اسے ندامت ہی کیوں نہ ہو۔ تو عام طور پر نفس کی 3 اقسام بتائی جاتی ہیں۔ نفس امارہ، یہ وہ ہے جو گناہوں کا حکم بھی دیتی ہے اور پھر ابھارتی بھی ہے، اور جب انسان برائی کر بیٹھتا ہے تو پھر دوسرا نفس لوامہ ہوتا ہے جو برائی پر اس کو ملامت کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو نفس مطمئن ہو جاتی ہے، یا پھر خیر یا نیکی کے کام ہی انسان کے نفس کو نفس مطمئنہ بناتے ہیں۔ اور ہم سب کو اس کا ارادہ کرنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، ہر وقت اپنے اندر چیک کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا میرے اندر کا نفس جو ہے یہ نفس مطمئنہ ہے یا نہیں، کیونکہ مرتے وقت نفس مطمئنہ کو ہی فرشتے یہ خوشخبری دیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تم سے خوش ہے اور تو اس سے خوش ہے۔ یعنی نفس مطمئنہ اس کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، اور رب بھی اس سے راضی ہوتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جو اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب بندہ رب کی رضا کے کام کرتا رہے۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے نفس میں بھی کسی بھی وقت کوئی بھی مشکل ہو تو فوراً نفس مطمئنہ کی طرف لانا چاہیے، چاہے اللہ سے توبہ کرتا ہو یا بندوں سے معافی مانگنا ہو، یعنی کوئی بھی کام کرنا ہے ہمیں وہ کام کر گزرنا ہے تاکہ ہمارا نفس مطمئن ہو جائے۔ آیت 55 میں جو کہ بادشاہ نے پیشکش کی کہ اب آپ کا ہمارے ہاں بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، آپ ہمارے ہاں ہماری مدد کریں گے، ہمارے ساتھ مل کر کام کریں گے، تو پھر یوسف نے اپنے لیے اس کام کا انتخاب کیا کہ اس کو سب سے بہتر طور پر کر سکتے تھے، باقی لوگ تیار نہ تھے، لیکن اللہ نے یوسف کو خاص مرحلے سے گزار کر عزیز مصر کے گھر میں رکھ کر ایسی زبردست سکلز عطا کی کہ اب وہ اس عہدے کو لینے کے قابل ہو گئے۔ تو اس آیت سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے لیے جائز ہے اگر اس میں کوئی ہنر ہے، کوئی مہارت ہے، کوئی علم ہے، تو اس بنا پر وہ دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے، تو اپنی اس خوبی کا ذکر بھی کر سکتا ہے کہ میں یہ کام جانتا ہوں۔ یہ بوسٹنگ کے لیے نہیں ہوتا تاکہ اپنے آپ کو انسان بڑی چیز بتائے یا فخر کرے، لیکن یہ دوسروں کے کام آنے کے لیے ہوتا ہے۔ امام مادوری کہتے ہیں کہ ایسا کرنا عام حالات میں مطلقاً جائز نہیں، یعنی بلا وجہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف بیان کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، مطلقاً جائز نہیں، لیکن ضرورتاً یہ بات جائز ہے۔ جیسے اگر سی وی ہے تو سی وی میں آپ ہر وہ بات لکھتے ہیں جو آپ کی اندر ہے، ہر اپنی زبان بھی دہراتے ہیں، تو ہر مجلس میں وہ بات ناپسندیدہ ہوگی۔ مخصوص حالات میں جب آپ کے ساتھ کوئی مقصد جڑا ہوا ہے تو ایسا کرنا درست ہے، ورنہ تذکرہ کرنا اور ریاکاری کرنا یہ ناپسندیدہ افعال میں سے ہے۔ صاحب فضل انسان جتنا ہو سکے ان چیزوں سے بچے، بلکہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے تاکہ نیکیوں میں وہ اور زیادہ آگے جا سکے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ جب آپ کسی کام کے قابل ہوں اور دیکھ رہے ہوں کہ کوئی اور نہیں کر سکتا تو اس وقت بیٹھے رہنا بھی ایک جرم ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ احزاب کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جنگ خندق کے موقع پر سارے اہل عرب اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے سر پر سوار ہو گئے کہ آج ان کو ختم کر کے رکھیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں اعلان کیا تھا کہ اب ہمارے پاس کفار کی خبریں کون لائے گا، کہ اب ان کی پوزیشن کیا ہے، تو زبیر نے کہا تھا کہ میں لاؤں گا، پھر آپ نے فرمایا دوسری بار بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جاؤں گا، تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا کیونکہ سردی سخت تھی، حالات سخت تھے، خطرناک تھے، کوئی بھی جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بے شک ہر نبی کا حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں، اس بنا پر ان کو جنت کی بشارت بھی دی گئی تھی۔ آیت 56 کہتے ہیں وہی یہودا جو عزیز مصر کے پاس تھا اب یوسف علیہ السلام کو مل گیا، یعنی جس کی غلامی تھی اب غلامی کے بجائے آقا کے منصب ہو گئے۔ یہاں چاہتے تھے
رہتے تھے، یعنی اب سب کچھ ان کے کنٹرول میں آ گئے، ساری مملکت میں ان کے بے پناہ اختیارات ہو گئے۔ اور یہ نوٹ کی کون سی تھی؟ یہ ان کا صبر تھا، جو مشکل ترین حالات میں انہوں نے کنویں میں صبر کیا۔ باہر نکل کر جس قافلے نے ان کو نکالا، ان کے سامنے اپنی کہانی بیان کرنا شروع نہیں کی اپنے کہ میرے بھائیوں نے ظلم کیا، مجھے یہاں پھینک گئے، مجھے گھر واپس چھوڑیں، کچھ نہیں کہا۔ پھر غلامی میں بھی صبر کیا، جیل میں بھی صبر کیا، حرام کام پر بھی صبر کیا۔ ایک عورت نے برائی کی دعوت دی، اس دعوت کو قبول بھی نہیں کیا، اس پہ بھی صبر کیا۔ تو جیسے جیسے ان کی آزمائشیں تھی ویسا ویسا یہ صبر کرتے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جتنی مشقت ہوتی ہے اسی مقدار پر اللہ کی مدد آتی ہے، یعنی جتنے مشکل حالات سے آپ کو گزارا جاتا ہے اگر آپ صبر کریں تو اتنی ہی مقدار میں اللہ کی مدد آپ کے پاس آئے گی۔ بے شک اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق بھی اسی مقدار میں آتی ہے جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن یہ ملتی کس کو ہے؟ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر عطا کرتا ہے۔ صبر کرنے کی وجہ سے انسان کے اوپر سے آزمائش ختم ہوتی ہے، دن بدلتے ہیں، اچھے دن آتے ہیں۔ 57 میں یہاں پر آخرت کے اجر کا ذکر اس لیے کیا گیا، یہ تو صبر کے نتیجے میں دنیا میں اللہ نے ایک بہت بڑا مقام دیا تھا، لیکن آخرت کا اجر کہیں بڑا ہے، یعنی دنیا کے اجر سے ہی اندازہ کر لو کہ آگے کیا کچھ ملنے والا ہے۔ کچھ عرصے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے۔ اب مصر میں قحط ہو گیا، جو فلسطین، شام اور آس پاس کے علاقوں میں پہنچ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے جس طرح غلے کو سنبھالا اور اس کو تقسیم کر رہے تھے، یہ ساری خبریں کنعان تک جا پہنچی۔ ان کے بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ بادشاہ کون ہے، لیکن اس کی تعریف ہر جگہ ہونے لگی۔ یہ سن کر اس جگہ سے غلہ مل رہا، بھائی بھی یوسف کے پاس چلے گئے۔ اب یوسف کے بھائیوں نے تو کنویں میں پھینک کر اپنا کام مکمل کیا، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج اس تخت پر جو بیٹھا ہے وہ ان کا بھائی ہی ہے۔ یہ بھی صبر کی ایک بات ہے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، یہ بھی معلوم کر لیا کہ ایک بھائی پیچھے بھی ہے، کیونکہ بنی یامین ساتھ نہیں تھے جو ان کے سگے بھائی تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اپنے جس بھائی کو چھوڑ کر آئے ہو آئندہ اس کو بھی لے کے آنا، اور یہ بھی کہا کہ میں تمہارے ساتھ کتنا احسان کر رہا ہوں۔ مقصد اپنی کوئی تعریف بیان نہیں کرنا تھا، بلکہ بھائیوں کو یہ احساس دلانا تھا کہ یو آر ویلکم، ابھی بھی تمہاری قدر کی ہے، آئندہ بھی کرتے ہیں۔ چاہتے یہ تھے کہ بھائی پھر واپس آئیں۔ آئی 63 وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی جب انسان کے اندر گلت ہوتا ہے کہ بار بار اس چیز کو دہراتا رہتا ہے، یعنی مجھے تمہاری حفاظت پر بھروسہ نہیں۔ دنیا میں جب کبھی آپ کو کسی چیز کے کھو جانے کا، ضائع ہونے کا ڈر ہو، اس وقت اسے اللہ کی حفاظت میں دے کر یہی جملہ بار بار پڑھیے، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین۔ آئی 65 یعنی اب تو ہماری ان سے دوستی ہو گئی، وہ ہم پر بڑے مہربان ہیں، ہم بہت آسانی سے زیادہ غلہ لانے کے قابل ہو گئے ہیں، یعنی میرے اور تمہارے درمیان نہیں بلکہ اس کا گواہ اللہ ہے۔ تو یاد رکھیے جب بھی کسی بندے سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی معاہدہ کرتے ہیں، تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے پھرتا ہے تو اللہ اس کو پکڑنے والا ہے، اس لیے لوگوں سے وعدہ کر کے، چاہے جھوٹی چیٹ کا ہو یا بڑی کا ہو، چھوٹی ہو یا جیسی بھی ہو، اس سے پھرنا نہیں چاہیے۔ آئی 67 میں آئیے، یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا تھا؟ کیونکہ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ 11 بھائی اور جوان لڑکے، خوبصورت، صحت مند، جب اکٹھے کہیں جائیں گے تو لوگ تعجب سے ان کو دیکھیں گے، اور جب تعجب سے کوئی دیکھتا ہے تو حسد کے علاوہ تعجب کی بھی نظر لگ جاتی ہے، یعنی جب انسان کسی چیز کو واو کہہ کے دیکھتا ہے، بحران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو بعض اوقات ایسی نظر بھی نقصان دیتی ہے۔ اس آیت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں نظر بد سے بچنے کی دلیل ہے، اور نظر بد کا لگنا برحق ہے۔ یہ قرطبی نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نظر لگنا برحق ہے، اور آپ نے صحابہ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، یعنی بعض اوقات کسی ایسی بات پر ایسی نظر لگتی ہے کہ انسان پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگتا ہے، اور پھر اس طرح چہرے کے کالے داغ دھبے جو ہوتے ہیں ان میں بھی بعض اوقات دخل ہو جاتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اس کو نظر بد لگ چکی ہے، یعنی اس کی وجہ سے اس کے چہرے پہ نشان آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا باعث بنے گی، یعنی یہ ایک قسم کا تیر ہوتا ہے جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے، جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے اس کو جا کے لگتا ہے۔ اگر اس شخص نے اپنا بچاؤ نہ کر رکھا ہو، حفاظت کی دعائیں نہ پڑھ رکھی ہوں، اذکار نہ کیے ہوں، تو پھر حفاظت کہاں ہوگی، وہ تیر جا کے اس کو لگے گا۔ اسی لیے ہمیں دعائیں
اذکار موعظتین کو پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اب موعظتین کو صبح شام 3 بار پڑھنے کا حکم ہے، نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کے اترنے سے پہلے انسانوں اور جنوں کی نظر بس سے پناہ مانگا کرتے۔ جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا اور باقی چیزیں چھوڑ دی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی آپ باقی لمبے چوڑے اذکار نہیں بھی کر سکتے تو لازمی یہ صورتیں پڑھیے دونوں۔ اب ان اذکار کے پڑھنے کا وقت سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے ہے، یعنی مغرب کے بعد کا نہیں ہے۔ فجر کی نماز اور سورج نکلنے کے درمیان پڑھنا ہے، عصر کی نماز اور سورج غروب ہونے کے درمیان میں پڑھنا ہے۔ کسی وجہ سے مصروفیت یا وقت کی قلت کی وجہ سے انسان سارے اذکار نہیں پڑھ سکتا تو صرف موعظتین پڑھ لیں، کیونکہ یہ ہر چیز سے کفایت کرنے والی ہے۔ آیت 68 اب ہوا یہ کہ جس چیز سے وہ ڈر تھا وہی ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے حالات کو ہمیشہ مثبت رکھنا چاہیے، اپنے خیالات مثبت ہونے چاہیے، کیونکہ جب ہماری سوچیں منفی ہوتی ہیں تو لا آف اٹریکشن ہوتا ہے، جس میں ہم جس طرح سوچتے ہیں چیزیں اسی طرح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلا آپ کسی انسان سے ڈر رہے ہیں ملتے ہوئے کہ کہیں یہ مجھے کچھ نہ کہہ دے، اور ڈری شکل کے ساتھ آپ جا کے جب ملیں گے تو پھر وہی کہہ بھی دیتا ہے۔ باہر کی تبدیلی سے پہلے اندر کی سوچیں تبدیل کریں۔ جتنی آپ کی سوچیں مثبت ہوتی چلی جائیں گی اتنے ہی آپ بہادر ہوں گے، آپ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اللہ کے حکم سے، اور یہ اللہ پر توکل کرنے سے، اللہ کو سہارا پکڑنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی مثبت سوچ صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب انسان اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے کہ خیر ہی ہوگی۔ فاللہ خیر حافظا، حفاظت اللہ نے کرنی ہے، اللہ بچانے والا ہے۔ اللہ نے بچایا، مشکل ضرور آئی لیکن اللہ نے نکال لیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری دعائیں پڑھ لیتے ہیں، سارے اسباب اختیار کر لیتے ہیں، اس کے باوجود پھنس جاتے ہیں۔ یہاں پھنسنا ہوتا ہے، پھر ہم کیا کہتے ہیں، اس کا کیا ہوا جو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے تو استخارہ کر کے شادی کی تھی، پھر یہ مشکل کیوں پیش آئی؟ نہیں، پھر بھی آ سکتی ہے۔ یہاں دیکھیں سب انتظامات ہو رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو ایک اور صدمہ دیکھنا پڑا لیکن یہ وقتی تھا، اس میں حکمت تھی، یہ وقت گزر گیا۔ آگے دیکھیں کتنی بڑی بڑی ترقیاں ہوئی ہیں۔ چاہے استخارہ کر کے آپ شادی کیجئے، پھر بھی کوئی مشکلات آپ کو پیش آئیں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات سے گزار کر مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ کچھ چیزیں آپ نے کتابوں میں نہیں سیکھی ہوتی، آپ کو بندے سکھاتے ہیں۔ کچھ ایسے بندے زندگی میں مل جاتے ہیں جو بڑے مہربان ہوتے ہیں، محبتیں ان کی آپ کو سب کچھ سکھا دیتی ہیں۔ لیکن کچھ بڑے مشکل لوگ بھی زندگی میں آتے ہیں، ان کے تلخ رویے آپ کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، بہت بہادر کر دیتے ہیں، اور پھر دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں کب بدل گئے۔ اس کے بعد اچھے حالات بھی آ جاتے ہیں۔ تو کبھی استخارہ کو بلیم نہ کیجیے، کبھی اذکار کو بلیم نہ کیجیے کہ کسی دعا نے کوئی فائدہ ہی نہیں کیا، پھر وہی بات ہوگی، اس میں بھی خیر ہے۔ اگر حالات آپ کی توقع کے خلاف ہو گئے تو اس میں بھی خیر ہے۔ ایک خیر تو وہ ہوتی ہے جس کو آپ خیر کہتے ہیں، جیسے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ یعنی ہم نے خیر اور شر کو اپنے حساب سے بنا رکھا ہے۔ ہماری نظر جس چیز کو خیر کہیں گی ہم بس اسی میں خیر ہے، اور جو تکلیف دہ حالات ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں اس کو اپنے لیے خیر نہیں سمجھتے۔ لیکن حدیث میں آتا کیا ہے، مومن کے ہر حال میں خیر ہوتی ہے۔ ایسی کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، ایسی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہیے، اچھے دنوں کا انتظار کیجیے، یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ آئی 69 قافلہ آ جاتا ہے مصر۔ اپنے بھائیوں کو 2 کر کے رکھا، بنی یامین اکیلے رہ گئے، ان سے چھپ کے ملاقات تھی اور سب حالات ان سے لے لیے۔ انہیں بتا دیا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، لہذا تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ کرتے رہے۔ یہ ہوتا ہے معاف کرنا۔ عام طور پر ہم معاف کرنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن صرف الفاظ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کو معاف کیا، رنج غم تکلیف وہ ہمارے دل سے نکلتے ہی کبھی نہیں۔ تو دیکھیے انہیں اپنے بھائیوں سے اتنا بڑا ہاتھ لگ چکا، اس کے بعد بنی یامین نے بتایا ہوگا کہ اس کے بعد مجھ پہ کیا بیتی، کیونکہ ستیلے بھائی تھے، سب سے چھوٹے تھے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف میں رکھا۔ چھوٹا بھائی بننا ہی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، تو معلوم نہیں کس طرح کے مسائل سے وہ گزرے ہوں گے۔ ان کا ذکر قرآن نے نہیں کیا تو یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ بتا رہا ہے، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مایوس نہ ہو جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی اعراض بت تو کتنا اچھا مشورہ دیا، کتنی اچھی کاؤنسلنگ کی، ان باتوں کو چھوڑ دو، بلا دو ان کو، کیونکہ اسی میں خیر ہوتی ہے۔ جب انسان ان چیزوں کو بلاتا ہی نہیں ہے تو اپنی ہی صحت پر اس کا اثر ڈالتا ہے۔ ریسرچ کی گئی ہے کہ دکھی اور مایوس ہونے سے انسان کا جسم بوجھل رہتا ہے، اور دکھی اور مایوسی کی وجہ سے ڈپریشن، دل کے مریض جو ہوتے ہیں ان کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے، جبکہ معاف کرنے سے انسان پرسکون رہتا ہے۔ اب صحت مند زندگی کا ضامن ہے۔
ان کے خیال سے معاف کرنا صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ ایک اصطلاحی عمل ہے جس میں انسان ایک شعوری فیصلہ کرتا ہے اسے دوسروں کو معاف کرنا ہے، یعنی ایک پراپر ڈیسیجن ہے اس کا کہ میں نے ایک چیز کو نکال دیا اپنے دل سے، یہ منفی سوچیں اپنے دل سے نکالنی ہے۔ معاف کرنا ہے کیا؟ جتنی بھی ہمارے اندر نیگیٹو تھنکنگز ہیں ان کو باہر پھینک دینا، یعنی جیسے ہی آپ اپنے اندر سے غصہ، نفرت، دشمنی نکالیں گے آپ کے دل میں دوسرے کے لیے ہمدردی بھی آئے گی، محبت بھی آئے گی، پیار کے جذبات بھی آئیں گے، دل بھی نرم ہوں گے۔ خاص کر اس کے بارے میں جس نے آپ کو اذیت دی ہوگی، ایک بڑی خوبصورت کہاوت ہے کہ معاف کرنے سے ماضی تو نہیں بدلتا لیکن مستقبل خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو اپنے خوبصورت مستقبل کے لیے اپنے اندر کی منفی سوچوں کو ہر وقت جو ذہن کا ایک پروسیس چلتا رہتا ہے اس کو باہر نکال دیں، اس کی جگہ بہترین ذہن میں نہیں ہے باہر کی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اچھی سوچ انسان کے اندر ہے، اسی لیے قرآن شفا ہے۔ دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کے لیے قرآن انسان کی سوچ بدل دیتا ہے، نفع و نقصان کے پیمانے اور معیار ہی بدل دیتا ہے۔ اگر دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا تو کیا ہوا؟ دنیا تو مچھر کے پڑ کے برابر بھی نہیں، اور اگر مچھر کا پر ہی نہیں ملا تو پھر کیا نقصان ہونا؟ مچھر تو مر جاتا ہے، پر نہیں گر جانا، سارا کچھ پیچھے چھوڑ بھاگ کے واپس چلے جانا۔ دنیا میں کبھی بھی انسانوں کی طرف سے، کبھی مالی اعتبار کی طرف سے، کبھی اولاد کی طرف سے کوئی نہ کوئی پریشانی تو انسان کو آتی ہی رہتی ہے، لیکن اس مچھر کا پر ہی سمجھیں اور اسے ہٹا دیں۔ فوکس ہمارا آخرت ہونا چاہیے، جس کا فوکس جو ہوتا ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے، یعنی آخرت سے دنیا پہ آ جاتا ہے، تو وہ اپنی تکلیفوں کو اگنور نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں ہمارا فوکس جو ہے وہ دنیا سے آخرت کا رکھنا ہے۔ بڑی چیز پہ اب چلا گیا ہے، چھوٹی باتیں جو ہے وہ اگنور کرنا سٹارٹ کرنی ہے۔ جب بھی وہ بھلا سکتا ہے ورنہ کبھی نہیں بھلا سکتا، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم کیسے بھلائیں، ہمیں بھولتا ہی نہیں ہے غم، اس لیے کہ ہمیں آخرت ہی ہمیں نہیں لگا۔ جب آخرت کا غم لگ جائے، وہاں کی فکر لگ جائے تو ساری دنیا کے غم خود ہی کم ہو جائیں گے۔ ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں ان کے اندر کوئی بےچارگی نہیں تھی، کوئی لوگوں سے شکوے شکایتیں نہیں تھی، انہوں نے اپنی زندگیاں اس چیز میں ضائع ہی نہیں تھی، ایک بڑے مقصد کے لیے مصروف عمل تھے، اللہ پہ توکل تھا، ایمان تھا، اللہ کی محبت کے علاوہ اللہ کے دین کے کیسز میں لگے رہتے کہ آپ اپنے آپ کو تھکاتے تھے جو اللہ کی راہ میں تھکاتا، یعنی ان کے اندر لازمن یہ چیزیں نکلنا شروع ہو گئی تھیں۔ ہماری بھی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم چیز کو بھلا دیں، نکال دیں اپنے اندر سے۔ I-75 مصر کے قانون کے مطابق وہ کسی مسافر کو اپنے ہاں نظر بند نہیں رکھ سکتے تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی شریعت بھی یہی تھی، اور اب اسی کو بنیاد بنا کے فیصلہ کیا گیا کہ اب چور نکل آیا تو اس کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ I-76 بعض اوقات آپ کو آئیڈیاز آتے ہیں کہ یہ کام ایسے کر لیں بیٹھے بیٹھے، خاص کر نماز میں، تو اس میں یہ دیکھیے، ہمیشہ یہ سوچیے کہ یہ خیال آیا کہاں سے، یہ تو سوچا بھی نہیں کہ یہ ایک طرح کی اللہ کی طرف سے تائید بھی ہوتی ہے، اور جو برے خیال آتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں وہ وسوسے ہوتے ہیں، وہ پریشان کرتے ہیں۔ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، انسانوں میں بھی۔ یہ بات کس کے لیے کی گئی؟ تاکہ کوئی بھی اپنے آپ کو زیادہ عالم نہ سمجھے کہ میں تو سب سے بڑا عالم ہوں، سب سے زیادہ علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اس تکبر میں مبتلا نہ ہوئے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے علم والے ہیں ان سب کے اوپر اللہ کا علم محیط ہے، یعنی اللہ سب سے زیادہ عالم ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی کو کوئی علم دینا چاہے چھوٹا ہو چاہے زیادہ ہو، یہ اللہ کے بندے سے محبت کی علامت ہوتی ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، کوئی مسلمان ہے یا نہیں، لیکن دین کا علم صرف اس کو ملتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صرف یہ کہ صرف علم نہیں بلکہ اس کا فہم بھی، اس کا سمجھ بھی۔ بخاری کی حدیث آتی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ آیت 77۔ جب آپ کسی سے حسد کرتے ہیں، کوئی موقع ہی نہیں جانے دیتے اس کو گرانے کا، اس کو بدنام کرنے کا، کہیں نہ کہیں آپ سے منہ کے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے، نہیں دیکھ رہے ہوتے کہاں کھڑے ہیں، سالہ سال گزر گئے، یوسف علیہ السلام کو تمہارے ہاتھ سے گئے ہوئے، لیکن ابھی بھی تم اس کو معاف نہیں کر رہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو اس الزام کو دل میں چھپائے رکھا، کچھ بھی ظاہر نہیں کیا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے صبر، یعنی بڑی بڑی باتیں دل میں اس طرح رکھنا کہ کسی کو شائبہ بھی نہ گزرے۔ تو جو ہلکے کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر تو کوئی بات رہتی ہی نہیں، ادھر سے سنی ادھر نکال دی، بڑے بڑے فساد پیدا ہونا شروع ہوئے، بہت سی خرابیاں، بہت سی لڑائیاں پیدا ہونا شروع ہوئی۔ تو بعض لوگ خوشی کی خبر کو بھی نہیں سنبھال سکتے، بڑھ چڑھ کر اس کے اظہار کرتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ بعض لوگ غم کی خبر کو، بعض لوگ دکھ کی خبر کو، کسی کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کو، اب تو ماشاءاللہ ہمارا کلوز سرکل میں کیا، پورے خاندان، پوری فیملیز میں شیئر، فیس بک، اسٹیٹس، یوٹیوب، ہر جگہ پہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ دل پہ کیا گزر رہی ہے جی،
کھا کیا رہے ہیں، پی کیا رہے ہیں، پہن کیا رہے ہیں، خرید کیا رہے ہیں، سب کچھ پورے خاندانوں میں 1 منٹ میں پتہ ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ ایک بیماری جیسے ہمیں لگی ہے، مقصد سمجھ ہی نہیں آتی، یہ ساری باتیں پوری دنیا کو بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں کوئی علم نافع ہی نہیں، کسی کے علم و تجربے میں کوئی اضافہ ہی نہیں، بلکہ نقصان ہو رہا۔ جن لوگوں کو سب کچھ میسر نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو مقابلہ کر کے حسرتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اس سے غم دکھ زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نعمتوں کو بلا ضرورت لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے، ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے، پھر آپ حسد کے شکار ہوتے ہیں، آپ کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نعمت کی وجہ سے لوگ آپ کی بڑی تعریف کریں گے، آپ کے بڑے فین ہو جائیں گے، آپ کے بظاہر تو فالوور ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ آپ سے حسد کر رہے ہوں گے۔ اور دوسری بات کیا کہ جب کوئی مقصد ہو تو ضرور شیئر کیجیے۔ وَإِمَّا بِنِعْمَتِهِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنی رب کی نعمت کا اظہار۔ اگر زندگی میں کچھ تجربات ہیں، کوئی چیز ملی ہے، کوئی فائدے کی چیز ہے، آپ کا کوئی ایسا تجربہ ہے، بزنس میں ہے، تعلیم میں ہے، جس میں آپ کو کامیابی ملی، اس میں کوئی اچیومنٹ ہے، تو اس کو بچوں کے ساتھ، اپنے طالبات کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، تاکہ ان کی زندگی میں بھی کوئی سہولت آئے، ان کو بھی نفع مند علم حاصل ہو۔ ایک کتابی علم ہوتا ہے، ایک تجرباتی ہوتا ہے۔ تجرباتی علم جو ہے اس کو شیئر کرنے سے فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس جگہ جہاں ضرورت ہو، بلا ضرورت ہر جگہ بوسٹنگ نہیں کرنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے ان پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا، بلکہ زیر لب کیا کہا کہ بڑے ہی برے لوگ ہو، اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے چوری کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے بندوں کی باتیں سننا آسان ہو جاتی ہیں۔ ان میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ انہوں نے گمشدہ یوسف علیہ السلام کو تانا دیا کہ نہیں پتا تھا سامنے وہی ہے، ایک طرف اس کی چاپلوسی کر رہے، ادھر ایسی باتیں کر رہے۔ آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام نے کیسے برداشت کیا۔ لوگوں کی باتیں کون برداشت کرتا ہے؟ عام طور پر لوگوں کے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اب برداشت نہیں ہوتا، ایمان کمزور ہو گیا نا۔ جب ایمان بڑھتا ہے تو یاداشت بھی بڑھ جاتی ہے، اللہ کی معرفت بڑھ جاتی ہے، آخرت کے جے کا احساس بڑھ جاتا ہے، تو انسان کی برداشت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا تعلق عمر کے ساتھ ہے، عمر کے ساتھ ساتھ برداشت کم ہوتی چلی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب ہمارا ایمان جتنا زیادہ ہوگا، ہماری برداشت اتنی زیادہ ہوگی۔ یوسف علیہ السلام بھی تو کافی بڑے ہو چکے تھے نا، لیکن چونکہ ایمان تھا، اللہ کی پہچان تھی، اس لیے انہوں نے اس بات کو پی لیا۔ آیت 78 میں آئیے، سبحان اللہ، جیل کے ساتھیوں نے یہ بھی کہا کہ اب بھائی بھی کہہ رہے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ جو محسن ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہی محسن ہوتا ہے، اور ہر جگہ اس کے احسان کو لیا جاتا ہے، یعنی محسن کا احسان چھپا نہیں رہتا، یہ ایک رویہ ہوتا ہے۔ 82، اب انہیں اپنی سچائی کا یقین دلانا پڑ رہا، کیونکہ وہ اعتماد کھو بیٹھے ہیں، جن پہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے، ان کو قسمیں کھانا پڑتی ہیں سچا بننے کے لیے، اور جو سچا ہوتا ہے وہ یقین دہائی کے لائے بغیر ہی سچ بولتا ہے، اس کو سچا سمجھا بھی جاتا ہے۔ آیت 33، پچھلے تجربے کی بنا پر یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا تھا کہ اب 3 بیٹے غائب ہو گئے، بڑا بھائی جس نے کہا میں نہیں جاؤں گا جب تک بنیامین نہیں جائے گا، اب بنیامین اور یوسف علیہ السلام تو پہلے سے ہی وہاں تھے۔ صبر جمیل، ایسا صبر جس میں کوئی شکوہ نہ ہو، کوئی شکایت نہ ہو۔ تو یہ وہ باتیں جن کا ذکر قرآن نے کیا، لیکن روزمرہ زندگی میں پتہ نہیں کون کون سے ایسے مرحلے ہوں گے، کون کون سے ایسے معاملے ہوں گے ان بچوں کے، جس پہ یعقوب علیہ السلام مستقل صبر کر رہے ہوں گے، کیونکہ بد اخلاقی کے رویے مستقل ہی ہو جاتے ہیں، روز اذیت بن جاتے ہیں۔ تو قرآن میں صبر جمیل بھی آیا ہے، خجر جمیل بھی آیا ہے، یعنی ایسا چھوڑنا جس میں اظہار رسانی نہ ہو، جس میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح الصفح جمیل بھی آیا ہے، یعنی ایسا معاف کرنا جس میں ڈانٹ بھی نہ ہو، جس میں لڑائی بھی نہ ہو۔ تو بہرحال سختی کی انتہا کے بعد اب نکلنے کا راستہ بن جائے گا، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے، جب کوئی سختی انتہا کو، کوئی مصیبت آخر کو پہنچتی ہے تو اللہ اس میں سے راستہ نکال دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی آزمائش بہت سخت ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے ان کے لیے آسانیاں کی۔ حالات بدلتے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے، ان کو جواب دینا، انہیں سمجھانا بعض اوقات بے فائدہ مند ہوتا ہے۔ وہ غم سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مصیبت پر آنسو بہانا جائز ہے، یعنی غم اگر دل میں گھر کر جائے تو یہ فطری بات ہے، لیکن صرف آنسو بہانے کی حد تک۔ جیسے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے کہا اے ابن عوف، یہ تو ایک رحمت ہے، یعنی غم کے موقع پر آنسو آ جانا یہ رحمت کی علامت ہے۔ فرمایا آنکھ تو عشق کے بار ہے، دل غمزدہ ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا مالک راضی ہو۔ اے ابراہیم، تیری جدائی سے یقیناً ہم غمگین ہیں۔ تو مصیبت کے وقت غم کا ہونا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، یہ ذا کرنا منع ہے، چیخنا چلانا منع ہے، رونا پیٹنا منع ہے۔ آیت 86،
بسا یہ شدید غم کو کہتے ہیں، یعنی معمولی غم نہیں، بہت شدید غم ہونا۔ اور دوسری طرف اللہ کی مہربانی کی وجہ سے میرے اندر اچھا گمان بھی ہے اور یہ امید میری طاقت کو زیادہ بھی کرتی ہے، اسی لیے میں مایوس نہیں ہوتا۔ قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض اوقات نماز میں سورت پڑھتے تھے، ان آیات پہ اتنی وہ ہچکیاں لیتے تھے کہ تیسری اور چوتھی صف میں بھی لوگ ان کے رونے کی آوازیں سنتے تھے۔ تو بندہ نماز میں کھڑے ہو کر اگر روتا ہے، اس کو اپنا کوئی غم یاد آ جاتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے فریاد کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے۔ آیت 88۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے نا امید ہو جانا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا۔ تو کبھی بھی حالات کتنے ہی تنگ کیوں نہ ہو، پازیٹیو رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا کہ ایک دن آئے گا، اللہ اس کو بدلے گا۔ یاد رکھیے، نادانی اور جہالت صرف یہ نہیں ہوتی کہ پڑھا لکھا نہیں ہے انسان، بعض اوقات پڑھے لکھے انسان بھی بڑے ناسمجھ ہوتے ہیں، معاملہ کرنا ہی نہیں آتا ان کو، تو زندگی میں ایسے رویوں کو جب بھی سامنا کرنا پڑے، لوگوں کی طرف سے ایسی باتیں سننا پڑے، تو یہی سوچا کریں کہ نہ سمجھ ہے، سمجھ ہوتی تو یہ بات منہ سے نہ نکالتا۔ اس سے انسان کے اپنے اندر بھی ایک تکلیف کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، سختی اور اخرا پن جس چیز میں زیادہ ہوگا وہ اسے بدنما کر دے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت نرم ہے اور نرمی کو ہی وہ پسند کرتا ہے، تو لوگوں کے تخت رویوں کے مقابلے میں نرمی اختیار کرنی ہے۔ نرمی پر اللہ اتنا عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا۔ تقوی اور صبر کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے اندر 3 کوالٹیز بہت بڑی نمایاں تھیں۔ ان کے اندر تقوی تھا، یعنی اللہ کا ڈر تھا، جس نے انہیں ہر جگہ غلط قدم اٹھانے سے بچایا۔ پھر ان کے اندر صبر بھی تھا، مشکل سے مشکل حالات میں کوئی شکوہ شکایت نہیں، اللہ کے اطاعت پر قائم رہے۔ پھر ان پہ احسان بھی تھا، یعنی نیکی کے درجے پہ وہ قائم رہے۔ یہی چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنی چاہیے۔ یہ صرف اس کے بعد کوئی آر نہ ہوگی، کوئی تانا نہیں ہوگا، یہ ہوتا ہے معاف کرنا۔ ایک ہوتا ہے معاف کر کے کہنا میں نے معاف کیا، لیکن بار بار اس واقعے کو دہراتے رہنا، یہ معاف کرنا نہیں ہے۔ لا تسریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کے بعد اس بات کو دہراؤں گا بھی نہیں، مینشن ہی نہیں کروں گا تم نے میرے ساتھ یہ بھی کیا تھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد اس واقعہ کا کبھی تذکرہ ہی نہیں کرنا۔ اور یہی بات کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کہی تھی، جب آپ پاتے تھے تو آپ ان سے انتقام لے سکتے تھے، تو خطا کاروں سے درگزر کرنا یہ انبیاء کی صفت ہے، اور اس معاملے میں ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ درگزر کرنے سے عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، درگزر کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا کرے گا۔ آیت 93۔ قمیض دیکھتے غم کا آغاز، جس میں یوٹ موٹ کا خون ہے، قمیض بیماری کا علاج بن گئی کہ زہر کو زہر مارتا ہے۔ بعض اوقات اس چیز کے اندر ہی انسان کا فائدہ بھی ہوتا ہے، جس سے انسان کو نقصان پہنچا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ہم جب کسی انسان کو تکلیف اٹھاتے ہیں تو ہم اس کی خیر سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، معاف ہی نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی خوبیاں بھی ہمارے لیے خرابیاں ہی بن جاتی ہیں۔ لیکن آپ اگر درگزر سے کام لیں، اپنے ہی بچے کو، اپنے ہی بہو کو، اپنے ہی بہن بھائی کو معاف کر دیں، کل کسی مصیبت کے وقت وہ اسی طرح آپ کے کام آئے گا، کوئی اور نہیں ہوگا تو وہی آپ کو مددگار بنے گا۔ اور یہ معاف کرنے کے فوائد میں ہے، آیت 94 میں ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ یوسف علیہ السلام چند میل دور کنویں میں تھے، خوشبو نہیں آئی، ابھی قافلہ مصر سے نکلا ہی ہے، یہ خوشبو آ رہی ہے۔ ہم سب کو ایسے تجربات ہوتے ہیں، یہ سب بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، کسی انسان کا کمال نہیں۔ کبھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آنے لگتا ہے، ہم پہلے یہ سینس کر لیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، تو اس کو یہ نہ سمجھے غیب کا علم ہے، میں بڑا کوئی ولی اللہ ہوں جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ چاہے تو کسی چیز کو خواب میں دکھا دے، پہلے سے ہی محسوس کروا دے، اندازہ کروا دے، چاہے تو آپ کی آنکھوں سے سامنے بڑی چیز بھی آپ کو نظر نہیں آتی، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ آیت 97۔ توبہ استغفار کے لیے بڑا ضروری ہے، انسان کہے کہ میری غلطی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت 98۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں سحری کے وقت استغفار کروں گا، اب سحری کے وقت استغفار کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اس وقت کے استغفار خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی معاف کیا، یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کیا، اللہ کو پتا تھا کہ ان کے اندر یہ قابلیت ہے، اس لیے ان کو چنا۔ دوسرے بھائیوں کو کیوں نہیں پیغمبر بنایا؟ کیونکہ اللہ زیادہ جانتا ہوتا ہے کہ اپنی رسالت وہ کہاں رکھے۔ آیت 100۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کے لیے جائز تھا، ہمارے لیے جائز نہیں، حتیٰ کہ ملتے ہوئے کسی کے آگے سر یا کمل نہیں جھکانی چاہیے، ہماری دین اس سے منع کرتا ہے۔ ہاتھ ملائیں، مسکرائیں، سلام بولیں، لیکن جھک کر اور نیچے ہو کر سلام نہیں کرنا۔ خواب سے بات شروع ہوئی تھی، جہاں اگر اس کی
تعبیر ملی ہے 16 سال کے بعد، کہاں کنعان کا ایک داؤں اور کہاں مصر کی ترقی یافتہ مملکت۔ کبھی نفس کو الزام ٹھہراتے ہیں، کبھی شیطان کو، انسان کو الزام نہیں دیا، بھائیوں کو الزام نہیں دیا۔ اللہ غیر محسوس طریقوں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ۔ آیت 101 سارا کنبہ آ گیا، تب بھی سر پرست اپنے رب کو ہی کہا، یہ نہیں کہا کہ اب تو میرا کنبہ آ گیا، اب میں زیادہ مضبوط ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام موت کی دعا نہیں کر رہے، بلکہ مانگ کیا رہے ہیں کہ جب میں مروں تو اسلام کی حالت میں مروں۔ تو تکمیل نعمت کے لیے دنیا میں کتنی ہی بڑی ہے، بڑی نعمت آپ کو ملے، لیکن خاتمہ اچھا نہیں تو وہ کوئی اچھا نہیں۔ اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ آیت 103 آپ خواہ کتنا ہی چاہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، قصہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، عمل نہیں کرتے، تو بڑا ضروری ہے کہ وہ توحید کو جانیں اور شرک سے بچیں۔ یعنی عورتیں رسول بنا کر نہیں بھیجی گئیں کیونکہ یہ ذمہ داری بھاری ہے، اس لیے مردوں کو رسول بنا کر بھیجا گیا، اور دوسرا کہ رسول ان کی اپنی قوم کے اندر سے اٹھایا گیا۔ سورہ یوسف کمپلیٹ ہوتی ہے سورۃ الرعد۔ یاد رکھیے یہ سورج، چاند، ستارے یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اس نے بندوں کے یہ مسخر کیے وہ ان کو فائدہ پہنچائیں۔ خاص کر کے چاند اور سورج کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ نمایاں نشانیاں ہیں جو ہر انسان کو نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ، ایک ہی مٹی، ایک ہی بیج، ایک ہی پانی، ایک ہی روشنی، ایک پھل میٹھا اور ایک کھٹا، ایک بڑا ایک چھوٹا، ایک لذیذ ہے تو ایک غیر لذیذ ہے۔ یہ فرق کون رکھتا ہے؟ یہ اللہ ہی رکھتا ہے۔ آیت 6 یہاں پر امید و خوف کا اعتدال بتایا جا رہا کہ اللہ لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے، ان کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے، حالانکہ وہ ظلم کرتے ہیں، دن لا غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی ذکر کیا کہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے، تاکہ لوگ امید اور خوف میں اعتدال رکھیں، اور یہ بھی کہ خوف کے مقابلے میں امید جو ہوتی ہے غالب ہوتی ہے۔ بعض اوقات اپنے گناہوں پر اتنے پریشان رہتے ہیں کہ ان کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے، موت کی عالم میں تھا۔ آپ نے فرمایا تم خود کو کیسا پا رہے؟ وہ شخص بولا میں اللہ سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں، لیکن اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایسے موقع پر خوف اور امید دونوں جمع ہو جائیں، اللہ اس کو وہ چیز دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس سے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ تو یاد رکھیے امید کو غالب رہنا چاہیے، اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھے خیالات زیادہ رکھنے چاہیے، بجائے یہ کہ انسان ہر وقت پریشان رہے۔ آیت 8 to 11 اس سورت کے اندر ایک خاص چیز دیکھیں گے آپ، اس کے مفہوم میں دو مختلف چیزوں کا کثرت سے ذکر ہے، جیسے خوف اور امید کا ذکر کیا گیا، سورج اور چاند کا کیا گیا۔ اب یہاں پہ مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اور جو کچھ نہیں ہوتا اس کا کیا گیا، غیب اور حاضر کا ہے، مخفی اور ظاہر کا ہے، رات کی تاریکی اور دن کی روشنی کا ہے، یعنی تضاد ہے، دو چیزوں کا موازنہ ہے، آگے اور پیچھے ہے۔ پھر دو چیزوں کی بات، بڑی خوبصورت بات بتائی گئی کہ ہر شخص کے آگے اور ہر شخص کے پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں پتہ بھی نہیں، لا علمی کے باوجود ہماری حفاظت ہو رہی ہے جنات سے، انسانوں سے، کیڑوں مکوڑوں سے۔ تو مجاہد کہتے ہیں ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو نیند کی عالم میں اور جاگتے ہوئے جنات، انسانوں اور کیڑوں مکوڑوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، سوائے اس چیز کی جس کے اللہ نے اجازت دی کہ وہ اس شخص کو پہنچ کر رہتی ہے۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم پر فرشتے مقرر نہ کیے ہوتے تو تمہارے کھانے، تمہارے پینے، تمہارے پردے کی چیزوں میں تمہارا دفاع نہ کرتے تو جن تمہیں اچک کر لے جاتے۔ اسی طرح اعمال ریکارڈ کرنے والے فرشتے بھی موجود ہیں، انسانوں کے اچھے برے سارے اعمال لکھ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، ان پہ فرشتے محافظ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے دن اور رات میں وہی عمل رکھتا رہے جو یہ خیر اور بھلائی کے عمل میں کرتا رہا جب تک یہ میری قید یعنی میری بیماری میں ہے۔ خوف و طمع، پھر دو کی بات ہوئی، یعنی بادل کے گرجنے میں زمین والوں کے لیے امید بھی ہے، وعید بھی ہے۔ انسان خوش ہوتا ہے، وہیں اسے ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں اپنی حد ہی پار نہ کر جائے، عذاب ہی نہ بن جائے۔ اور الرعد سورت کا نام جو ہے یہ فرشتے کے نام پہ ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے، تو یہاں رعد اور ملائکہ دو چیزوں کا ذکر پھر سے آیا۔ تو یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور بت، درخت،
پتھر، پہاڑ، ستارے کو پکارتا ہے تو وہ مدد کرے تو وہ سنتے تو نہیں ہے، وہ مدد بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پانی کے کنارے کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے اور پانی سے کہے کہ آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے پاس، میں پی لوں۔ وہ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ملتا اس کو، جتنا مرضی وہ ہاتھ پھیلا کر وہاں پہ کھڑا رہے۔ تو غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ایسا ہی ہے جیسے انسان پانی کے آگے ہاتھ پھیلائے، اس کو حکم دے گا آؤ لیکن وہ نہیں آئے گا۔ آیت 15 اس میں بھی سجدے کی حکمت بیان ہوئی۔ آیت 16 یعنی اندھے اور بینا، یعنی اندھے اور نور، پھر موازنہ ہوا، کمپیریزن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، مطلب کیا ہے کہ وہی اتاری، آسمان سے وادیاں نکلی، یعنی اس وحی الہی سے لوگوں میں اپنی وسعت کے مطابق علم لے لیا اور پھر اس کو آگے لے چلے، وادیاں بہہ نکلی۔ تو اللہ تعالیٰ جب آسمان سے وحی اتارتا ہے، علم شرعی اتارتا ہے، تو اس کی مثال نازل شدہ پانی کی طرح ہے، کیونکہ علم سے دلوں کو زندگی ہوتی ہے، اور جب آپ علم کے مجلس میں آتے ہیں تو دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، جب جاتے ہو تو کچھ اور ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح پانی جسم کے لیے ضروری ہے، زندگی ہے، روح، علم جو ہے وہ روح کے لیے ضروری ہے۔ تو پھر کچھ لوگوں کے اندر خیر ہوتی ہے، وہ اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سونے چاندی کی میل کچائی کو بھی دور کیا جاتا ہے، جو خالص ہوتا ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، جو جاگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی سونا چاندی تپانے کے بعد خالص ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنے کے بعد ہی کام کا بنتا ہے۔ آیت 18 میں آئیے، سوء الحساب یعنی ایسا حساب جس میں انسانوں کے گناہوں کا محاسبہ اس طرح کیا جائے کہ کوئی بھی چیز اس سے بخشی نہ جائے، یعنی ہر بات پہ اس کے پوچھا جائے کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہ کیا۔ آیت 19 میں پھر کمپیریزن ہے، دانش مند اور عقل مند کون ہے جو وعدے پورے کرتے ہیں، یعنی عہد الست، اور اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، رشتوں کو جوڑنا، رب سے ڈرنا۔ یہاں پہ صلح رحمی کی طرف اشارہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلح رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر والے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ رشتوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو جواباً آپ کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صلح رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے، یعنی جتنے گفٹس دیتا ہے، جتنا وہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے۔ لیکن سب سے مشکل رشتہ داروں کو دینا لگتا ہے۔ دوست احباب کو مطلب تحفہ تحائف دے دیتا ہے، اپنی ذات پہ بھی لگا دیتا ہے، اپنے بچوں پہ دے دیتا ہے، لیکن بہن بھائیوں اور پھر ان کے بچوں پہ جو آتا ہے یا پھر جو صلہ رحمی کے مستحق ہوتے ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ رمضان شروع ہو چکا ہے، ہم سب کو ایک لسٹ بنانی ہے کہ ہمارے خاندان میں کون کون ضرورت مند ہے، انہیں اسپیشل گفٹ بھیجیے، ان میں جو اچھے بھلے ہیں ان کو بھی عیدی بھجوائیے اپنی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کوئی محتاج اور فقیر ہے جو اس کو صرف دینا ہے، عیدی دینے سے کیا فائدہ ہوگا، تعلق جڑ جائے گا، بچے خوش ہوں گے، انتظار کریں گے، ہر دفعہ مرنے کے بعد بھی وہ یاد کریں گے فلانا ہمیں عیدی دیا کرتا تھا۔ تو دنیا میں بھی فائدہ ہے، مال میں بھی اضافہ ہے، عمر میں بھی اضافہ ہے، آخرت میں حساب بھی آسان ہے۔ آیت نمبر 22، وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ یعنی بدسلوکی کے مقابلے میں حسن سلوک کرو۔ انسان سے غلطی تو ہو جاتی ہے لیکن ساتھ ہی وہ نیکی کر لے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو فوراً سوری کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ ایک بدھ نے آپ کی چادر اس طرح پکڑی کہ آپ کے جسم پر نشان پڑ گیا، اس نے کہا مجھے بھی اس مال میں سے دیجیے جو اللہ نے آپ کو دیا۔ آپ دیکھ کر مسکرائے اور حکم دیا کہ اس کو کچھ دے دیا جائے، یعنی برائی کے بدلے میں بھلائی کی۔ آیت 24، کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے دنیا میں مصیبتوں پر صبر کیا اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے، وہاں مشکل ہوئی، کڑوے دن گزرے، انجام تو اچھا ہوا، یہی کامیابی ہے۔ دوسرے گروہ کی بات، پھر کمپیریزن، یعنی نہ اللہ کو حق دیتے ہیں نہ بندوں کے دیتے ہیں، دنیا میں بھی آزاد ہیں، آخرت کا عذاب ان کا منتظر ہے۔ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بڑی حقیر ہے، سمندر کے مقابلے میں تو ایک قطرہ بھی زمین نہیں، دنیا کی زندگی نہیں۔ آیت 28 میں آئیے، دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پڑتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھیے، جب دل گھبرا رہا ہو تلاوت شروع کر دیجیے، کرتے رہیے جب تک چین نہ ہلکے نہ ہو جائے۔ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے یقیناً اطمینان پاتے ہیں۔ اگر ایمان کی کمی ہو، اللہ سے بدگمانی ہو تو پھر بات اور ہے۔ یہاں پہ اللہ کے ذکر پر ثابت قدمی کی طرف توجہ ہے کہ اگر ذکر سے دل مطمئن نہ ہو تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، جیسے سورۃ حجرات آیت نمبر 14 میں آتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم،
یعنی دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہہ دیجیے تم ایمان نہیں لائے، تم کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ یعنی جب ایمان داخل دل میں نہیں ہوا تو پھر اطمینان کہاں سے آئے گا؟ یاد رکھیے، راحت پانے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ قرآن ہے، یہ ایمان کا مشعل ہے، اطمینان کا راستہ ہے۔ ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے؟ کون سے ہیں وہ یہ ذکر کرنے والے جو ذکر نہیں کرتے بلکہ ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہیں؟ آیت 31، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلِ اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَئِسِ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی ایسے کرشمے بھی دکھائے جاتے ہیں پھر بھی کافر نہیں مانتے ہیں۔ یہ کافروں کی اصل میں چال ہے، انہوں نے ہر وقت کیا بنا رکھا، یعنی ایک تو پچھلی کتابوں والے قرآن سے خوش ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوح محفوظ پر سب کچھ لکھا ہے، اگر لوح محفوظ پر کچھ لکھا جائے مٹا دیا جائے، تقدیر بنے یا بگڑے جب اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، لیکن دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اسی طرح سے رحمت سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آیت 41، زمین کو گٹانا یہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ اب تو سائنس نے بھی یہ بات جو ہے وہ پروو کر دی ہے کہ زمین کا سکڑنا ہے بالکل واضح، یعنی زمین کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور زمین کا سکڑنا اس آیت میں کیا آیا کہ زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے، اہل کفر کے لیے زمین تنگ ہو گئی، آنکھیں بند ہوتی ہی حقیقت میں سامنے آ جانا ہے۔ ہر وہ شخص جو کتاب الہی کا علم رکھتا ہے، پہچانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سورت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ سورت ابراہیم آیت 1، یہ جہالت کے اندھیرے ہیں، کفر کے اندھیرے ہیں، غموں کے اندھیرے ہیں، پریشانیوں کے اندھیرے ہیں، مایوسیوں کے اندھیرے ہیں۔ کتاب ان سارے اندھیروں سے انسان کو نکالتی ہے، اور یہ کتاب کے آنے کا مقصد ہے۔ کون ہے اللہ جس کی طرف لائیں؟ وہ جو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ یسبحون کا لفظ استعمال ہوا، مطلب کیا ہے کہ دنیا کو ناجائز طریقے سے طلب کرنا۔ جو شخص آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا اور اس کی زینت کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کی نعمتوں میں زندہ رہنا چاہتا ہے، اس کو پسند ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی طرف جانے سے لوگوں کو روکتا ہے، کیونکہ جو خود دنیا سے محبت رکھتا ہے اس کا مقصد دنیا ہوتا ہے۔ دیکھیں کسی کو، اگر وہ دنیا سے ذرا کنارہ کشی کر کے اللہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کو بھی روکتے ہیں۔ آیت 4 میں آئیے، رسول نے قوم کی بات میں زبان میں بات کی تاکہ لینگویج بیریئر جو وہ نہ ہو، پیغام سیدھا سیدھا ہو۔ آیت 5، خوشحالی یا نعمتیں ہوں یا مصیبتیں ہوں، سب باتوں میں اللہ آزماتا ہے۔ جو تکلیف پر صبر کرے گا، نعمت پر شکر کرے گا، اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہوگی اس کو نیک کام کرنے سے۔ اب شکر ہوتا کیا ہے؟ شکر کہتے ہیں شکر دینے والے کی نعمت کی عاجزی کرنا، اس کی انکساری کرنا، اس کی محبت سے اعتراف کرنا جو اللہ نے دی۔ ابن قیم فرماتے ہیں، بس جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا کہ یہ نعمت ہے، جیسے اسلام نعمت ہے، یا کوئی تکلیف بھی ہے تو وہ نعمت ہے، اس سے جاہل ہے تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے مومن تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی کسی فائدے کے لیے آئی ہے، یہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا یا آخرت کے گناہ معاف ہوں گے۔ پھر ابن قیم ہی کہتے ہیں کہ وہ نعمت کو تو پہچانتا ہے لیکن اس نعمت کے دینے والے کو نہیں پہچانتا، یہ بھی شکر نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جو نعمت اور نعمت دینے والے کو پہچانتا ہے لیکن اس نعمت کا خود انکار کرتا رہتا ہے، وہ بھی ناشکرا ہے۔ پھر نعمت عطا کرنے والے کو پہچانتا ہے، اس کا اقرار بھی کرتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار نہیں کرتا، نہ اس سے محبت کرتا ہے، نہ اس سے راضی ہوتا ہے، یہ بھی شکر نہیں ہے۔ تو شکر ہے کیا؟ نعمت دینے والے کو بھی پہچانے، نعمت کا اقرار بھی کرے، نعمت دینے کے لیے عاجزی بھی اختیار کرے، اس سے محبت بھی کرے، اس سے راضی بھی ہو، اس نعمت کے دینے والے کی محبوب جگہ اور اس کے اطاعت کے کام میں اس کو خش بھی کرے۔ دراصل یہ ہے شکر، جسے شکر ادا کرنا کہتے ہیں۔ ایک کتاب ہے ان کی، فرحت ہاشمی صاحبہ کی ہے، شکر گزار کہاں ہے، اس کو ضرور پڑھیے۔ اس میں شکر کی تعریف میں لکھا ہوا تھا کہ ویسے بھی اس میں بہت سے فائدے پتہ چلتے ہیں۔ اس میں ایک بات جو شکر کی تعریف میں وہ یہی لکھی ہوئی تھی کہ نعمت دینے والے کو بھی پہچاننا، نعمت کا اقرار بھی کرنا، اور پھر اس نعمت کو اطاعت کے سارے کاموں میں خرچ بھی کرنا اور شکر کرنا، یہ انسان کو پازیٹیو بناتا ہے۔ آیت 7 پہ آئیے، انعام پر، تکلیف پر، نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے تو اللہ کا فضل بھی بڑھتا ہے۔ وہ فضل کیا ہے؟ مزید نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے، اس پر اجر بھی ملتا ہے، شکر سے نعمت قید ہو جاتی ہے۔ بیماری میں بھی انسان شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ پہلے سے اچھی صحت دے دیتا ہے، بیماری صحت کا باعث بنتی ہے، کئی چھپے ہوئے امراض درست ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس
ناشکری پر، واویلا مچانے پر انسان کہے کہ میں ہی کیوں، مجھ پہ ہی کیوں مشکل آئی، تو یہ اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ ہر حال میں شکر کے کلمات ادا کرنے چاہیے۔ خواتین کو خاص کر شکر ادا کرنے مشکل ہوتی ہے، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی توجہ دلائی تھی کہ وہ شوہروں کے شکر گزار نہیں ہوتی، ان کی طرف سے جو ملتا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کرتی، جب جیسے ہی تکلیف آتی ہے تو اس کو نشر کر دیتی ہیں۔ آیت 10 میں آیا ہے کہ الٹا پیغمبروں کی نیت پر شک کیا، اس بات کو ٹویسٹ کیا، ان کی بات کو کچھ سے کچھ بنا دیا، یعنی پیغمبر کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس کو کس طرح انہوں نے چینج کیا۔ جو بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے ضروری نہیں لوگ اس کی بات کو سمجھ جائیں، بعض اوقات وہ اس کو غلط معنی بھی دیتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، حالانکہ وہ بات کہی ہی نہیں ہوتی۔ ایسے میں یہ چیز بڑی تسلی دیتی ہے، اللہ تو جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ نے صبر کا حکم دیا، کتنی دفعہ صبر کا ذکر ہوا، کتنی دفعہ شکر کا ذکر ہوا۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ تو روز یہی قصہ سناتی ہیں، صبر کرو شکر کرو، صبر کرو شکر کرو، یہ کس نے کہا؟ میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہی، یہ تو وہ کہہ رہا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی پیغام دے رہا۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ان کو فائدہ بھی پہنچیں گے، اگر ہم صبر شکر نہیں کریں گے تو زندگی تو گزر جائے گی، ہر وقت کرواہٹ بھری رہے گی، ہمارے منہ میں جب زبان نکلے گی تو منہ سے کڑوی نکلے گی۔ ظاہر ہے جیسا منہ ہوگا ویسی ہی نکلے گی، جیسا دل ہوگا ویسے ہی ہمارے خیالات ہوں گے۔ تو دوسروں کے بارے میں پھر آپ کو دوسروں کی بات کو سمجھ بھی آنی چاہیے، ان کی خیر خواہی بھی نظر آنی چاہیے کہ وہ آپ کے لیے اچھا چاہتے ہیں یعنی۔ تو ایک بدگمانی 100 بیماریوں کو جنم دیتی ہے انسان میں۔ آیت 14 میں اللہ کے غضب، اس کی وعید سے ڈرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ رب کی نافرمانی سے ڈرنا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں ڈر لگنا چاہیے کہ کہیں ہماری پکڑ ہی نہ ہو جائے۔ بعض اوقات انسان گناہ کی وجہ سے بھی اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور وہ رزق صرف مال و دولت نہیں ہوتا، کسی نیک کام کی توفیق بھی چھینی جا سکتی ہے کہ اس کو اچھی طرح سے توفیق ہو بھی سکتی ہے جب وہ اسے معاف کرے۔ رب سے ڈرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ سورۃ رحمان میں آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے اس کے یہ 2 باغ ہیں، کیونکہ جو خوف انسان کو بری زبان نکالنے سے، بری بات نکالنے سے روک دیتا ہے، بیڈ بیہیویئر سے روکتا ہے، اچھا مخلص انسان بنا دیتا ہے، اچھی عبادت کرواتا ہے، اور پھر سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ آئی 17 ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ کافر کی موت اس کو جسم کی ہر جگہ سے آئے گی، حتیٰ کہ اس کے بالوں کے کناروں سے بھی آئے گی، اس کے جسم کی ہر جگہ پہ پائی جانے والے دردوں اور تکلیفوں سے بھی آئے گی، یعنی ہر جگہ سے اس نے موت کو اس کا گھیرا ہوا ہوگا۔ امام ضحاک کہتے ہیں کہ اس کے پاس موت ہر جانب اور ہر جگہ سے آتی ہے، یہاں تک کہ پاؤں کے انگوٹھوں سے بھی آتی ہے۔ تو ہدایت کی رخ پر دنیا میں ہو جانی چاہیے، آخرت میں تو اس نے کوئی فائدہ نہیں دینا۔ آیت 22 اب یہاں سے خطبہ شیطان شروع ہوتا ہے کہ جب سارے انسان کا فیصلہ ہو چکا گا، جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے، شیطان خطبہ دے گا، اور کیا کہے گا؟ ابلیس لعنت اللہ جس جہنم میں جا کے جو تقریر کرے گا، اس کا مقصد کیا ہے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، تاکہ لوگوں کو اور زیادہ وہ غم میں مبتلا کرے، ان کو حسرتیں گرائے، ان کو مزید خسارے میں ڈالے، ان کو پریشان کرے۔ دیکھیے ایک شخص آپ کو دھوکہ دیتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو آپ کا غم وہ آدھا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نے آپ کو چیٹ کیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی شخص بدتمیز ہو کہ آپ کے منہ پہ آ کے بولے کہ میں نہیں کیا تمہارے ساتھ، تو اور زیادہ دکھ کر دیتا ہے انسان کو۔ یہاں شیطان کا بھی یہی حال ہوا، اب جرم تو کر رہا، علی الاعلان اس کا اقرار بھی کرے گا کہ ہاں میں نے کیا تھا یہ سب کچھ، تو یہ مجرم، یہ دشمن دنیا میں دشمنی کر رہا۔ ہر وہ راستہ جو اللہ کے راستے سے دور کرے وہ شیطان کا راستہ ہے، بظاہر کتنا ہی وہ خوشنما کیوں نہ نظر آتا ہو، اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ آیت 23 ہر کوئی ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت سلام کرے گا، اللہ اپنے بندوں کو سلام بھیجے گا، مومن بندے ایک دوسرے کی ملاقات پر سلام کہیں گے، فرشتے صبح و شام سلام کرنے آئیں گے، سلام ہی سلام کی پکار عام ہوگی۔ تو کیا ہم دنیا میں سلام نہیں کریں گے؟ پھر آج ہماری نسلیں سلام بھولتی جا رہی ہیں، ہائے ہاؤ ہیلو ادھر ادھر فخر کرتے ہیں پھر، اور ہم بھی خوش ہوتے ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں کہ کتنا بڑا فرق ہے، کس راستے میں ہم چل پڑے۔ شیطان نے یہ کلمات ان کے لیے خوبصورت بنا دی، ان کا کوئی مطلب ہی نہیں، تو اس لیے جو ہمارے اقتدار ہے، ہماری سنتیں ہیں، ان سب کو ہم نے چھوڑنا شروع کیا۔ کسی کام کے شروع میں بسم اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ کا ذکر بلند اعتماد سے کرنا، یہ احساس کمپلی کے شکار ہے نہ بنانا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ ہم کیوں دوسری تہذیبوں سے متاثر ہو گئے؟ کیونکہ وہ زیادہ ترقی یافتہ لوگوں کی باتیں ہیں، مسلمان تو بیک ورڈ ہے، ان کے سارے طور طریقے بھی وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے، اور وہ بہت پرانے ہیں۔ ابھی تو دنیا جو ہے وہ آگے جا چکی ہے، ایسا نہیں ہے، اس سے اگلی جو دنیا ہماری آنی ہے، جو جنت آنی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہے۔ تو جنت سراسر سلامتی کی جگہ ہے، جس کا آغاز
مسلمان ہونے سے ہوتا ہے، اسلام لانے سے ہوتا ہے، سلامتی کو عام کرنے سے ہوتا ہے۔ گھروں میں اپنی زبان اپنے ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھیے، گھر کے اندر، دوستوں میں، جہاں کہیں بھی ہوں، جس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اکٹھے سفر میں ہیں، لین دین ہے، کسی معاملے پہ بھی ہے، تو سب کے لیے سلامتی کا پیغام بنیے۔ آپ کو دیکھے تو انہیں تسلی ہو کہ مجھے اس شخص سے کوئی خطرہ نہیں، مجھے اس سے کوئی خوف نہیں، یہ امن کی جگہ ہے۔ افسوس یہ کہ آج مسلمانوں کی یہ شناخت ہی ختم ہو گئی، یہ ہماری پہچان ہے، یہ سلامتی کے پیغام، یہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اسلام دے رہا ہے، یہ مسلمان ہے، تو یہ ہماری پہچان بنتی ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ آیت نمبر 24، شجرۃ طیبہ، کون سا درخت پاکیزہ؟ حدیث میں آتا ہے یہ کھجور کا درخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجور کے درخت کا خوشہ لایا گیا تو تب آپ نے یہ آیت پڑھی تھی کہ مومن کی مثال ہے۔ اب اس کو درخت سے تشبیہ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ درخت اس وقت تک درخت نہیں بن سکتا جب تک تین چیزیں نہ ہوں، اس کی مضبوط جڑ بھی ہو، اس کو سیدھا کھڑا کرنے ہونے والا ایک تنا بھی ہو، اور شاخیں بھی اس کی بلند ہو۔ اگر کوئی ایک چیز بھی نہیں ہو وہ اس پہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح ایمان بھی تین چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ دل کی تصدیق ہو، یعنی جڑیں دل میں جمی ہوئی ہوں، پکا یقین ہو کہ اللہ ایک ہے، رسول برحق ہے، آخرت برحق ہے، مختلف جڑیں ہیں ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہیں، دل کو انہوں نے پوری طرح اپنی کنٹرول میں لیا ہوا ہے کہ دل کہیں ادھر ادھر مائل ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا پہ زبان سے اقرار ہو، اس کا اظہار ہو، پھر جسم سے عمل ہو، تو ایمان کے تین حصے ہو گئے، تصدیق بھی ہو، اقرار بھی ہو، اعمال بھی ہو۔ اور کھجور کیا ہے؟ یہ سدا بہار درخت ہے۔ اور جس انسان کے دل میں ایمان آ جائے، جس کی زبان مستقیم ہو جائے، جس کا عمل خوبصورت ہو جائے، وہ ہر وقت لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ آپ اس سے ملاقات کریں، آپ اس سے بات کریں، آپ اس سے کوئی سوال کریں، آپ اس سے کوئی مدد چاہیں تو وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ اگر وہ آپ کے کام آ گیا تو ٹھیک، کسی اور سے کہہ کے وہ آپ کا کام ضرور کروائے گا، اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ وہ سوچتا بھی اچھا ہے، دوسروں کے لیے وہ بولتا بھی اچھا ہے، چاہے سامنے ہو یا پیچھے، وہ کام بھی اچھا کرتا ہے، خوبصورت عمل کرتا ہے۔ یہ خوبصورت عمل خوشگوار اور اچھے خوشبودار انسان کی شکل میں انسان کے ساتھ ہوگا، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ قبر کی کنہائیوں وحشیوں سے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیسی جگہ ہوگی، اسی لیے اچھا عمل کر کے شور بڑھتا ہے ہمارا کہ ہم خوبصورت عمل کریں تاکہ یہ قیامت میں اور قبر میں اور حشر میں یہ ہمارے ساتھ رہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا ہم واقعی وہ درخت ہیں جو ہر وقت پھل دے رہا ہے؟ اگر نہیں تو کسی کو دیکھیں، اس کو مسکرائیں، یہ بھی تو پھل دینا ہے۔ باقی دیکھیں ہم سارے درخت خزاں میں ختم ہو جاتے ہیں، کیسے دل ہمارا گھبرا جاتا ہے، ان کو کیا ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ کھجور کا واحد درخت ہے جو کسی موسم میں نہیں بدلتا، وہ سبز ہی رہتا ہے۔ یہ تو مومن کی مثال ہے، ہر موسم میں، ہر طرح کے حال میں، اچھا ہو یا برا ہو، وہ خوش رہتا ہے، اچھے خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ ذرا تھکا ہوا ہو، بیمار ہو، پریشان ہو، پھر بھی دیکھے کہ مومن جو ہوگا اچھا وہ اسی طرح رہے گا۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے پھلوں کا سیزن ختم ہو جاتا ہے، کبھی دن کو اچھے ہوتے تو کبھی رات کو اچھے نہیں ہوتے، کبھی رات کو اچھے ہوتے تو دن کو اچھے نہیں ہوتے۔ تو اب دن کی عبادتیں بھی، رات کی عبادتیں کرنے کا بھی ہمیں موقع ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور قبول کرے۔ مومن کے نیک اعمال دن اور رات ہر وقت پر اس کے اوپر درجات اس کے بلند کرتے رہتے ہیں۔ آیت 26، وَمَثَلَ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، جڑی بوٹیاں یعنی جو زمین سے پھیلتی ہیں اور کانٹوں والی، جو بھی گزرے ان کو پکڑ لیتا ہے، دنیا میں ان کو استقامت نصیب ہوتی ہے جو اچھے کام کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی آخرت کی پہلی منزل تو قبر ہے، لیکن جو ظالم ہے اللہ تعالی حق بات سے محروم رکھے گا۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، یعنی ظالموں کو ان کے قبروں میں یہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا، وہ صحیح جواب نہیں دے سکیں گے۔ طویل حدیث کا ایک حصہ آتا ہے کہ آپ نے موت کا ذکر کیا اور فرمایا کافر کی روح اس کے جسم میں جب لوٹائی جائے گی، دو فرشتے اس کے پاس آئیں گے، اسے بٹھائیں گے، اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے تو نہیں پتا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں وہ کون ہے جو تمہیں مبعوث کیا گیا؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ پھر دین کے معاملے میں پوچھتے ہیں تو یہی جواب دیتا ہے، منادی کرنے والا آسمان سے ندا کرتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اس لیے آگ کا لباس پہنا دو اور دوزخ کی طرف سے اس کا دروازہ کھول دو۔ پھر فرمایا جہنم کی طرف سے تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے،
قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ پھر ایک اندھا اور گونگا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس لوہے کا ایک بھاری گز ہوتا ہے، اگر وہ گز پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے، اس کے ساتھ وہ اسے چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جن اور انسان کے علاوہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے، پھر وہ مٹی مٹی ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر روح لوٹائی جاتی ہے، پھر یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ منافق کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا ہے۔ آیت 29 ایمان کو کفر سے بدلا۔ 51 آپ دیکھ رہے ہیں کم و بیش روزانہ صدقہ کی بات ہو رہی ہے، ڈیلی بیس پہ صدقے کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے کل ایک مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ہر روز تو کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں؟ اس پر بھی آپ کیا کریں، اپنے گھر میں صدقہ باکس بنا لیں، ہر روز اس میں ڈالتے رہیں، ہفتے کے ہفتے، رات کو، دن کو، جب مسجد جائے وہ ساتھ لے جائے۔ اس میں آپ دیکھیے جس چیز پہ بھی آپ خرچ کرتے ہیں وہ تو صدقہ ہی وہ کہلائے گا، یعنی صدقہ جاریہ کوئی ہوتا ہے تعلیم پر ہوتا ہے، کچھ مساکین کو کھلانے پر، ان کی ضرورت پوری کرنے کے کام آتا ہے، اللہ کے راستے پہ دے دینا چاہیے، ہمیں وہی اجر ہمارا ملے گا ہماری نیت کے مطابق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، دونوں کا طریقہ مختلف تھا۔ ان میں سے ایک تو وہ ہیں جن کے پاس جو آتا فوراً نکال دیتی اور دوسری جمع کرتی رہتی جب تک کہ ایک واقعی صحیح اماؤنٹ بن جاتی ہے قابل ذکر، پھر اس کو اکٹھا دے دیتی۔ تو جو بھی ان میں سے طریقہ اختیار کرے لیکن کریں ضرور، اس کو دیتے رہیں۔ کل عبادی، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں سے کہیے، تو کیا ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ جب اللہ کے بندے ہیں تو پھر اللہ نے جو کہا وہ کریں۔ یقیم الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، پہلا کام تو ہے اقامت الصلاۃ، یعنی اس نماز کو قائم کرے، پھر جو رزق ہم نے دیا اس میں چھپا کر بھی خرچ کریں، اس میں دکھا کر بھی خرچ کریں۔ جیسے گھر میں بچوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، ان کے سامنے خود بھی ڈبے میں ڈالیں، ان سے بھی ڈلوائیں، خاص کر کیش وغیرہ۔ اب تو مشکل یہ ہو گیا کہ ہر چیز کارڈ پہ چلتی ہے، چینج رکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارا بیگ بھاری ہو جاتا ہے، اور پہلے گھروں میں پورے پورے باکس بھر جاتے تھے کوئنس کے، کہ اب وہ سلسلہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن کچھ بھی کرے انسان اپنے ہاتھ سے آگے کے لیے ضرور دے تاکہ اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہو۔ موت کے وقت انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرنا چاہو گے، وہ کہے گا مجھے دنیا میں بھیجو میں صدقہ کر کے آتا ہوں، وہ یہ نہیں کہے گا میں نماز پڑھوں یا کچھ اور کروں۔ تو اپنی زندگی میں صدقے کو لازمی کیجیے، ضرور دیجیے، چاہے وہ جتنا ہی کم ہو، جتنا آپ ایزی ہے آپ کے لیے دے سکتی ہیں وہ آپ دیں۔ آیت 33 سبحان اللہ، ہمیں رات لانی نہیں پڑتی، پردے نیچے نہیں کرنے پڑتے، خود بخود آتا ہے رات۔ اگر ہمیں رات لانی پڑتی تو سونے کے لیے کیسے پتہ چلتا کہ اب کب لائیں کب اسے چھوڑیں؟ تو یہ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ آیت 35 توحید پر شہر کی بنیاد رکھی جا رہی، ڈر ہے شرک کا کہ ہمیں کبھی شرک سے دروازے سے نہیں لگا، بچوں سے بھی نہیں لگتا، ہمیں کبھی یہ ڈر ہی نہیں لگا کہ ہمارے بچے کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ پچھلا ان کو یاد ہے کہ ان کے والد ان کی قوم کیا کر رہی ہے، باپ سے رشتہ ختم ہو چکا ہے، نسبی باپ اب کون ہے میرے دین پر ہوگا۔ اخلاق انبیاء کا دیکھیے، نافرمانیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد جو تھے وہ نہیں تھے، اسلام نہیں لایا تھا، ان کے لیے وہ دعا کرتے تھے باقاعدہ کہ وہ اسلام لائیں، وہ مسلمان ہو جائیں۔ بعد میں اللہ نے ان کو منع کیا تھا اس بات سے کہ وہ دعا نہیں کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، دوست نے نافرمانی کی، آپ نے ان کی دعا کی کہ ان کو ہدایت عطا کر ان کو دین میں واپس لے آ۔ تو ہم اپنے بچوں کو کہاں سیٹل کرنا چاہتے ہیں جہاں وہ ہم سے بھی بہتر زندگی گزر کر سکے؟ نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر بچوں کو کہاں لا بٹھا دیا جہاں دنیا نہیں تھی تاکہ وہ قائم کر سکے نماز۔ تو محبتوں کی دنیا بھی کی، کھانے کے لیے بھی چیزیں مانگی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، بے شک آپ دین کے لیے قربانیاں کریں لیکن حسنہ مانگتے رہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مشقتوں پر رکھنا تو پسند کریں لیکن اللہ کی خاطر اگر قربانی کرنی پڑے تو کبھی نعمتیں اور آرام چھوڑنے پڑے تو خوشی سے چھوڑ بھی دیں، یعنی اللہ کی خاطر رہیں۔ اگر کہیں کہ میں اللہ کی خاطر یہ کام کر رہی، اس میں اپنے مفاد کو پہ ختم کیجیے، یعنی جہنم کی ہولناکیاں آنکھ نہیں چپکے گی، شدید گھبراہٹ کی کیفیت ہوگی، نعمتیں پا کے بھی بکھریں گے اور یہ سمجھنے والے کہ یہ موت ٹل جائے گی، ایسا نہیں ہے، یہ سخت ترین عذاب ہے، اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ آیت 52 میں ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب، قرآن کے آنے کا مقصد ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اس سے لوگوں کو خبردار کیا جائے، اس سے لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ ایک ہے، اس سے عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب خود بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو بھی راغب کریں، گھر والوں کو راغب کریں کہ وہ قرآن پڑھیں، گھر میں سنیں اور دوسروں کو سنوائیں۔ رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ سورۃ الحجر
صرف ایک آیت ہے اس بارے میں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے اور دور دور تک اس قرآن کو پہنچانے والا بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔